الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی آل مرتضی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات خوشی پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پڑھیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پا لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، اللہ کے قرآن میں سے آیت کریمہ کا کچھ حصہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت عالیہ کے اندر دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز سے جو بلوائیں حق بلوائیں، اور اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں انشاءاللہ العزیز۔ آج کے بیان کے اندر جو مسئلہ بنیادی طور پر بیان کیا جائے گا اور عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر عورتوں کے حقوق اور اسلام کی طرف سے عورتوں کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے جو خصوصی ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ حاضرین مکرم، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ عورت معاشرے کا ایک باعزت فرد ہے، انسانیت کی گاڑی کے چلنے کے اندر عورت مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ میرے اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے جہاں مردوں کے حقوق اور مردوں کے لیے احکامات ارشاد فرمائے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عورتوں کے لیے بھی رہنما اصول ارشاد فرمائے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان مرد ہو یا عورت، اسے اپنی زندگی کے اندر شریعت طیبہ کو بنیادی طور پر داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر کام کرنے سے قبل اس بات کو سمجھ لے، سن لے، وہ کام عقائد کا ہو یا اعمال کا ہو، اس کا تعلق بے شرا کے ساتھ ہو یا زندگی کے عام معمول کے ساتھ ہو، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان سنہری اصولوں پر عمل کریں، ان سنہری ارشادات پر عمل کریں جو ہمارے لیے ہمارے اللہ نے بیان کیے ہیں۔
یا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے قبل سید الکونین رحمت دو عالم حضرت مدنی کریم کی آمد سے قبل عورت کو انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ تصور کیا جاتا تھا. ایک ایسا وقت دنیا نے دیکھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اگر کسی کے گھر کے اندر اللہ نے بیٹی عطا فرما دی وہ شرم کے مارے اپنے منہ کو چھپایا کرتا تھا. ایسا وقت گزرا دنیا کے اندر کہ لوگ بیٹی کو منحوس سمجھا کرتے تھے، مگر قرآن اور پیغمبر اسلام کی تعلیم پر آپ کے اور میرے آقا نے امت کو یہ درس دیا کہ بیٹی منحوس نہیں، بیٹی عزت والی چیز ہے. اسلام نے عورت کو معاشرے کے اندر ایک باعزت مقام عطا کیا. کہیں ماں بتا کر پاؤں کے نیچے خدا کی جنت کا درس دیا، کہیں رفیقہ حیات بنا کر گھریلو معاملات کے اندر برابر کا شریک بتایا، کہیں شریعت نے بیٹی بنا کر اس عورت کو شفقت فطری اور مادری کا محور بیان کیا، کہیں شریعت نے بہو کی نظر سے دکھوا کر اسے گھر کے اندر عزت و تکریم والا مقام عطا کیا. آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ بیٹا بھی خدا دیتے ہیں، بیٹی بھی اللہ دیتے ہیں، لیکن جب اس مسئلے کو قرآن نے بیان کیا تو پہلے عورتوں کا ذکر کیا. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور. میری مرضی آئے میں بیٹی عطا کروں، میری مرضی آئے میں بیٹا عطا کروں. عورت کے مقام کو معزز ثابت کرنے کے لیے اللہ نے بیٹے سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا. آج ہماری بہو بیٹیاں، آج ہماری گھریلو خاتون خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہماری عزت نعوذ باللہ یورپ کے قانون ہے، ہماری تہذیب مغرب کی تہذیب کے اندر ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے. مگر میں آپ کو برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کو جو مقام مدینہ طیبہ کی سرکار نے دیا ہے، جو مقام سید ولد آدم نے دیا ہے، جو مقام سید القونین نے دیا ہے، عورت کو جو عزت قرآن اور سنت نے عطا فرمائی ہے، یہ عزت دنیا کا کوئی اور معاشرہ اور مذہب عطا نہیں کر سکتا. امام الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی بارگاہ نبوت کے اندر بڑے عجیب انداز سے چل رہا ہے. اس نے ایڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں. رحمت کائنات نے پوچھا کہ بیٹا خیریت تو ہے، کیوں چل رہے اس انداز میں؟ بعض روایات کے اندر واقعہ اس انداز میں بیان کیا گیا کہ ایک صحابی بارگاہ نبوت میں آتا ہے اور آتا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گنہگار ہوں، کیا میرے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹا وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو خود کہتا ہے قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ بخش دیں گے. تیرا کون سا گناہ ہے؟
حضرت کا پوچھنا تھا، اس کی دھاریں نکل گئیں، زار و قطار رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ نے مجھے بیٹی دی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا تھا۔ آج اس بچی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، میں رات کو سوتا ہوں، اس کی دھاریں، اس کی چیخیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں۔ کیا اللہ کے پیغمبر مجھے معافی مل سکتی ہے؟ وہ بیٹی جس کو میں نے زندہ درگور کر دیا تھا، اللہ یہ جرم میرا معاف کر دیں گے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ذرا بیٹا واقعہ سناؤ۔ عرض کرتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں سفر پر گیا، میرے گھر کے اندر امید تھی، میں نے وصیت کی بیٹا پیدا ہو تو زندہ رکھنا، بیٹی پیدا ہو تو قتل کر دینا، مار دینا۔ اللہ کی قدرت، میرے گھر کے اندر بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت کیسے گوارا کرے بیٹی کو زندہ درگور کرنا؟ اللہ کے پاس پیغمبر، مجھے ذرا زیادہ وقت لگ گیا، سفر کے اندر میں دیر سے آیا، میرے آنے کی تاریخ تھی، میری گھر والی نے میری بچی کو ساتھ والے گھر کے اندر بھیج دیا، سرما ڈال کر آنکھوں کے اندر، ماغ نکال کر تیل لگا کر اچھے کپڑے پہنا کر میں بھی گھر پہنچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچی بڑے ناز و انداز کے ساتھ، محبت و پیار کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوئی، مجھے بڑی پیاری لگی۔ میں نے بیوی سے پوچھا بڑی خوبصورت بچی ہے، یہ بچی ہے کیسی؟ اللہ کے پیغمبر، میری گھر والی نہ سمجھ سکی میرے حالات کو، میرے اندر کے ضمیر کو، مجھے کہہ بیٹھی اگر اچھی لگ رہی ہے تو مبارک ہو، یہ بیٹی آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی، بس یہ میری بات سننا تھی۔ زمانہ جاہلیت کی وہ حمیت و غیرت جوش مارنے لگی۔ میں نے کہا اگر بیٹی پیدا ہوئی تھی تو نے قتل کیوں نہیں کیا، زندہ درگور کیوں نہیں کیا؟ جلدی کر بیٹی کو پیار کر لے، ہو سکتا ہے پھر بیٹی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر، میں نے خاص بہانے سے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، چلو میں بازار کے اندر تمہیں کوئی چیز لے کر دیتا ہوں، بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں۔ انجام سے بے خبر بچی بڑے ناز و انداز کے ساتھ میرے ساتھ چل پڑی، کبھی دائیں چلتی ہے کبھی بائیں چلتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر میرے دل کے اندر کوئی محبت پیدا نہ ہوئی، رحم پیدا نہ ہوا۔ چلتے چلتے میں نے جنگل کا رخ لیا، میری بیٹی مجھے کہتی بابا جان یہ تو جنگل کا راستہ ہے، بازار کا راستہ نہیں، آپ نے تو میرے ساتھ بازار کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹی آپ اس راستے کو نہیں جانتے، یہ راستہ جلدی جلدی بازار میں ہمیں لے جائے گا۔ اللہ کے بعد پیغمبر انجام سے بے خبر بچی ویسے خوش ہوتی، اچھلتی کودتی میرے ساتھ جا رہی ہے، یہاں تک کہ میں اس جگہ پر پہنچا جہاں میں نے بچی کو زندہ درگور کرنا تھا۔ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، وہ معصوم بچی معصوم نبروں کے ساتھ میرے چہرے کو دیکھتی ہے، مٹی اڑی میرے چہرے پہ پڑی، وہ میری بچی اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ میرے چہرے کو صاف کرتی ہے کہ بابا کے چہرے پر مٹی کیوں پڑی؟ آقا میرے دل میں پھر بھی ترس نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد سورج چڑھا، اس کی گرمی میرے اوپر پڑنے لگی، میری معصوم بچی اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر نہیں روک سکتی تھی گرمی کو، لیکن بچی تھی۔ یا رسول اللہ، اس نے سامنے کیا تاکہ میرے بابا کے اوپر دھوپ نہ پڑے، گرمی نہ پڑے۔ یا رسول اللہ، پھر بھی میرے دل کے اندر کوئی ترس نہیں آیا۔ رو کے کہتے اللہ کے پیغمبر، جب میں نے
گڑا کھود لیا، میرے ظالم ہاتھ معصوم بچی کے بالوں میں پڑے، میں نے پکڑ کر ڈالنے کی کوشش کی، بے ساختہ دھاریں نکل رہی ہیں، رونے لگ گئی، کہتی ہے بابا بیٹیاں مارنے کے لیے اللہ نہیں دیتے، یہ تو گھر کے اندر رکھنے کے لیے اللہ دیتے ہیں، مجھے تو مٹھائی اور چیز خرید کروانے کے لیے لے آیا تھا، بابا اگر میرے لیے تیرے گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تو مجھے چھوڑ دو، میں لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگ کے گزارا کر دوں گی، بابا اللہ کے قہر عذاب کو دعوت نہ دو۔ اب کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے دل میں پھر بھی ترس نہ آیا، میں نے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، آج اس کی چیخیں مجھے رات کو سونے نہیں دیتی، میں رات کو سوتا ہوں، بچی کی دھاڑیں میرے کان میں پڑتی ہیں، وہ اللہ کا بندہ واقعہ سنا رہا ہے، جس طرح ساون کی بدلی سیروں کے برستی ہے، کیوں نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہے، تو نے بڑا ظلم کیا، حضور نے فرمایا تو نے بڑا ظلم کیا، بچی کو تو نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ زندہ درگور کر دیا، لیکن سن لے اللہ کا اعلان ہے، اے میرے محبوب قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا اللہ کا کام ہے۔ حاضرین مکرم، اسلام سے قبل، آپ کے اور میرے محبوب کے آنے سے قبل، سید الکونین کے آنے سے قبل، عورت کو معاشرے کے اندر انسانیت کے چہرے پہ بدنما کا تصور کیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا میرے محبوب نے اپنی شریعت طیبہ کا پرچار کیا، اب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، مدنی کریم اپنی بیویوں کو فرما دو، اپنی بیٹیوں کو ارشاد فرماؤ، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو یہ پیغام دے دو اللہ کا، یدنین علیہن من جلابیبہن، شان والے پیغمبر اعلان کرو ان عورتوں کو کہ تم اپنے حیا والی چادر کو اپنے پردے کا خاص خیال کر کے گھر سے باہر نکلا کرو۔ اسلام نے، اللہ کے قرآن نے، آپ کے اور میرے محبوب کے فرامین نے عورت کے لیے اصول بیان کیے کامیابی کے، کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کا خیال کرے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پردے کا خیال کرے۔ رحمت کائنات نے مردوں کے لیے لمبے چوڑے قوانین بیان کیے ہیں کامیابی کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے مختصراً بیان کیا ہے، فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا، جو میری کلمہ پڑھنے والی بیٹی 5 ٹائم نماز کی پابندی کرے، صامت شہرہا، ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو خوش ہو کر ماہ رمضان کے روزے رکھے، احسنت فرجہا، اپنی عزت آبرو کا خیال کرے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اس کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چلی جائے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے اوپر اللہ کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء سرکار دو عالم کا غلام بنایا، محمد عربی کا غلام بنایا، اللہ کے پیغمبر کا کلمہ ہمیں نصیب ہوا، تو اب کلمے کے بعد ہمیں چاہیے کہ صاحب کلمہ محمد کریم کے ارشادات عالیہ پر ہم عمل کریں۔ حضور نے فرمایا جو بھی میری کلمہ پڑھنے والی بیٹی، اس کا تعلق کسی قوم سے ہو، کسی برادری سے ہو، صلت خمسہا، 5 ٹائم نماز کی پابندی کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے عورتوں کے لیے، شاید نگاہ نبوت
ان باتوں کو دیکھ رہی تھی کہ میری امت کی عورتیں ان 4 چیزوں کے اندر غفلت برتیں گی، نماز کے اندر، روزے کے اندر، خامدوں کی فرما برداری کے اندر، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے اندر حضور نے بنیادی طور پر ان 4 چیزوں کو بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاں اور خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ جوامع الکلم کا معنی حضور ایسی بات کر جاتے ہیں جو نظر آنے میں مختصر ہوتی ہے، جو پڑھنے میں مختصر ہوتی ہے، جو سننے میں مختصر ہوتی ہے، لیکن اپنے اندر بہت بڑے عنوان کو، بہت بڑے موضوع کو اور بڑے مسائل کو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ بسا اوقات لوگ لمبی گفتگو کرتے ہیں مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسی بات کو آپ 2 منٹ میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے میرے آقا کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر مختصر بات کرتے تھے، لیکن وہ مختصر بات اپنے اندر بہت بڑے معنی و مطالب و مفہوم کو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ذمہ داری دے میں اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ صرف 2 چیزوں کی ذمہ داری۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ذمہ داری دے میں اللہ کا پیغمبر اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ غلامان نبوت نے گزارش کی کہ حضرت وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو اتنی اہم ہیں کہ ان کی ذمہ داری پر جنت مل رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا ما بین اللحیین وما بین الرجلین، ایک تو اپنے منہ کی ضمانت دے دے زبان کی، اور دوسری اپنی شرمگاہ کی عزت و آبرو کی ضمانت دے دے کہ کسی انسان یا حیوان کی عزت کو برباد نہیں کرے گا، اپنی زبان کی ذمہ داری دے دے، کفریہ جملہ نہیں بکے گا، گلٹا نہیں کرے گا، تہمت نہیں لگائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب دیکھیے نظرانے کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ صرف 2 چیزوں کی ذمہ داری اگر دیکھا جائے تو اکثر گناہوں کا تعلق ان 2 چیزوں کے ساتھ ہے، یا ہماری زبان کے ساتھ یا ہماری نفسانی خواہشات کے ساتھ۔ اللہ کا پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان ظاہراً بھی شریعت کا پابند ہو جائے، انسان باطناً بھی شریعت کا پابند ہو جائے، انسان کی نفسانی خواہشات وہ بھی شریعت کی پابند ہو جائے، انسان کا ظاہر وہ بھی شریعت کا پابند ہو جائے تو حضور سے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، بات مختصر لیکن مفہوم بہت بڑا، مسائل بہت بڑے، عنوان مختصر لیکن اندر مطلب بہت بڑا۔ میرے آقا نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسرا آدمی محفوظ ہو، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا آدمی محفوظ ہو۔ دیکھا جائے یہ 2 ہی باتیں ہیں کہ حضور نے ہاتھ کا کہا، حضور نے زبان کا کہا، لیکن اگر سمجھا جائے تو پورے دین کو حضور اکرم نے اور معاشرے کے اندر پیش آنے والی تکلیفوں کو اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی جملے کے اندر بند کر دیا۔ یا لوگ تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ یا تکلیف دیتے ہیں اپنے قلم کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کے لیے فرمایا جو میری بیٹی 5 ٹائم نماز کی پابندی کرے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا صلت خمسہا، 5 ٹائم نماز کی پابندی جو کرے میری بیٹی میں محمد جنت کا ضامن۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، کپڑا خراب، بچے نے پیشاب کر دیا، کھانے پکانے سے وقت نہیں ملا، آج میں نے کپڑے دھونے سے مشین لگائی ہوئی تھی، نماز ختم۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم میں نہیں صلت خمسہا،
میں نے اپنے والد گرامی قدر سے سنا تھا، پڑھا تو نہیں، یقیناً انہوں نے کہیں سے دیکھ کر بیان کیا ہوگا کہ جب میدان قیامت کے اندر اور ان سے پوچھا جائے گا کہ سناؤ تم نے اللہ کے حقوق کو کیوں پورا نہیں کیا، بعض عورتیں کہے گی جناب اللہ ہم بچوں والی عورتیں تھی، ہمارے گھر میں بچے تھے، بچیاں تھی، ان کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے ہم سے نماز پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اٹھائے کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو فرمائے کہ خدیجہ تم بتاؤ یہ صحیح کہہ رہی ہیں یا غلط؟ امام الانبیاء کی بڑی گھر والی، آپ کی ہماری بڑی ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ عرض کریں گی اللہ کے طرف پر یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میرے پاس بھی 4 بیٹیاں تھی، میرے پاس بھی 2 بیٹے تھے، میں ان کی خدمت بھی کرتی تھی، اللہ میں تیرے حقوق بھی پورا کرتی تھی۔ بعض عورتیں یہ کہیں گی اللہ ہمارے خاوند بڑے ظالم تھے، ہمیں نیکی کا کام کرنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ سیدہ آسیہ کو اٹھائیں گے اور میں آسیہ تم بتاؤ کیا خامدو کی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ سیدہ آسیہ کریں گی یا اللہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں کائنات کے بڑے ظالم فرعون کے گھر میں رہا کرتی تھی، اللہ اس کے باوجود ظلم سہ کر میں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا نعرہ بلند کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں، لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلت خمسہا، 5 ٹائم نماز کی پابندی کرو۔ آپ اور میں ایک ہی معاشرے میں رہنے والے ہیں، آپ کی ہماری تہذیب سانجی ہے جب عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، اور اگر پڑھیں گی تو انہیں توڑ مروڑ کے 2 رکعت میں کھڑے ہو کر 2 بیٹھ کر، جب یہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بہو، ہماری ماں 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہے تو دوسری 2 رکعتیں بھی تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہے۔ یاد رکھیں جس طرح مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے، اگر شرعی زور نہ ہو تو اس عورت کے اوپر اور مرد کے اوپر نماز میں کھڑا ہونا بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہے، نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں، میرا مذہب وہ دین جسے میں نے قبول کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل کے اندر، وہ میرا دین مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم میں فرمایا صلت خمسہا، پہلا کام میری کلمہ پڑھنے والی بیٹی 5 ٹائم نماز کی پابندی کرے۔ نمبر 2 وصامت شہرہا، ماہ رمضان آ جائے تو خوش ہو کر روزے رکھے، نہ بہانہ بنائے کہ میرا بچہ دودھ پیتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتی یا میرا بچہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی کو ایسی تکلیف نہیں دیتے جس تکلیف کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ ہمارے اللہ نے جو ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں، اس اللہ کے سامنے دودھ پلانے والی مخلوق بھی تھی، دودھ پلانے والی بیٹی بھی تھی، دودھ پلانے والی ہماری بہو بھی تھی۔ اگر اس عورت کے لیے یہ چیز برداشت سے باہر ہوتی تو شریعت پہلے فرما دیتی کہ دودھ پلانے والی عورت کے لیے معافی ہے وہ روزہ نہ رکھے، لیکن شریعت نے معافی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت برداشت کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ کے اور میرے آقا نے سید القونین نے کہا کہ کلمہ پڑھنے والی عورت 5 ٹائم کی پابندی کرے نماز کی اور ماہ رمضان کے روزے رکھے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا طاعت بالا خاوند کی فرما برداری کرے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. بخاری کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت اور جہنم دکھائی. حضور کی آنکھیں وہ چیز دیکھتی ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں دیکھتے. حضور کی زبان ان سے باتیں کرتی ہیں جن سے بات کرنا آپ اور میرے لیے ناممکن ہے. حضور کے کان ان کی آوازوں کو سنتے ہیں ملائکہ کی اللہ کی جن کی باتوں کو تمہارے ہمارے کان نہیں سن سکتے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی. میں نے جہنم کو دیکھا. جہنم کے اندر مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ تھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا یکفرنا یہ کفر کرتی ہیں. حضور نے فرمایا یہ کفر کرتی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں یکفرن العشیرہ یہ اپنے خاوند کا کفر کرتی ہیں. پھر آگے حضور نے وضاحت کی فرمایا ساری زندگی خاوند بیچارہ اس عورت کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرتا رہے بس ایک دن اس کا کہا نہ مانے. اے منہ سجائی بیٹھیے میں جدہ بھی تیرے گھر رہی ہاں میں میرا کہیں آخیا من نہیں کہے نہیں میں مصیبتیں تا بھگتے نہیں پہیاں. حضور نے فرمایا یکفرن عشیرہ یہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں خاوند کا کفران کرتی ہیں. اپنے گھروں کے اندر جا کر میری کلمہ پڑھنے والی ماں بہن بیٹی بہو کو اللہ کے پیغمبر کا یہ ارشاد سناؤ کہ اگر تو محمد کریم پر ایمان رکھتی ہو تو تمہارے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ عورتیں جہنم میں جائے گی اپنے خاوند کے کفران نعمت کرنے کی وجہ سے. وہ بیچارہ جو کچھ کرتا ہے تجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک بات پر تو نے پوری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیا. زندگی کی بھلائی کو تو نے بھلا دیا. حضور نے فرمایا وہ عورت جس پر خاوند ناراض ہوا اس نے اپنے خاوند سے رات الگ گزاری ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے. اللہ کے نبیوں کی لعنت ہے. وہ جتنی نیک بنتی پھرے رحمت کائنات نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے. خاوند بدماش ہے خاوند پورا ہے خاوند گندا ہے خاوند لچا ہے خاوند کمینہ ہے لیکن تیرے لیے وہ باعث عزت ہے. اس کا احترام کرنا تیرے ذمہ فرض ہے. جس طرح ہمارا نعوذ باللہ باپ جتنا برا ہو جائے اسے جواری کہو اسے شرابی کہو اسے نشہ کرنے والا کہو لیکن بیٹے کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے گندے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے. یا جناب ابو ہریرہ نے حضور کی خدمت کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں آپ کے متعلق سخت جملے کہتی ہے. حضور اکرم دعا کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو ہریرہ خیال کرنا وہ کافر عورت ہے وہ مجھے گالیاں بکتی ہے لیکن تیری ماں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو ہمارا نبی رحمت اور ہماری شریعت ایک کافر والد کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دیتی وہ گناہگار والد کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کہاں اجازت دیتی ہے؟ یہ نیکیوں کے گھمنڈ مردوں کو یا عورتوں کو جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں یا وہ عورتیں جو اپنے خامدوں کی نافرمان ہیں جہنم میں لے جائیں گی. ہاں مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کے حقوق کا خیال کرے اس کے کھانے کا اس کے پینے کا اس کی عزت کا اس کی آبرو کا گھر کے اندر اسے بحیثیت ایک شریکہ حیات کے رکھے عورت کے حقوق کا پورا خیال کرے. گھر کے اندر جو جائے ڈکٹیٹر بن کر نہ جائے بلکہ ایک اچھا انسان بن کر جائے رفیق حیات بن کر جائے. شریعت نے مردوں کے لیے بھی قوانین بیان کیے ہیں عورتوں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کے حقوق بیان کیے ہیں. آقا فرماتے ہیں احسن فرجہا
اور وہ عورت جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ اس نقطے پر ذرا غور کریں، حضور اکرم نے یہاں مردوں کو نہیں کہا، عورتوں کو کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی دعوت ابتداءً عورت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ وہ اپنی چادر کو داغدار نہ ہونے دے، مرد کے اندر یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی عورت کو میلی نظر سے دیکھے۔ ٹھیک ہے، بات کے اندر مرد بھی اس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن آغاز عورت سے ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہر جہاں غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے اپنی عزت آبرو کا خیال کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری بیٹی 5 ٹائم نماز کا خیال کرے، جو میری بیٹی ماہ رمضان کے روزے رکھے، جو میری بیٹی اپنے خامدوں کی فرما برداری کرے، جو میری بیٹی اپنی عزت و آبرو کا خیال کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ میں سچا پیغمبر کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے جانا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخری بات عرض کر کے آج کا بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، غیر مسلم لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں زیادہ صاحب حیثیت اور صاحب عزت ہو، ہمیں اجازت دو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ کے اور میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے سامنے سجدہ کرے۔ بہرحال مردوں کو چاہیے وہ عورتوں کے حقوق کا خیال کریں، عورتوں کو چاہیے وہ مردوں کے حقوق کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی نے دونوں کے لیے احکامات بیان کیے ہیں۔ مرد کو چاہیے عزت و آبرو کے ساتھ گھر میں جائے، مرد کو چاہیے عورت کے حقوق کی پاسداری کرے، اس کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کرے۔ عورت کو چاہیے اپنے خامد کو وہ صحیح مقام دے جو اسلام دیتا ہے، جو قرآن دیتا ہے، جو نبی آخر الزمان دیتا ہے۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائیں، اللہ ہماری بہن، بیٹی، ماں اور بہو کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔